دیکھنے آؤ، دیکھو دیکھو، سلام زبان میں، دل میں سلام ہے، دل میں بس یہ کون ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، دیکھو کیا ہے، تمہارا باپ ہے، تو باپ کی جگہ نہیں ہو یار، انسان بنو یار، شاگرد بنو یار، میں جوتا لانا تو کو مارنا ہے، باپ جوتا نہیں مار سکتا، باپ نہیں ڈانٹ سکتا، باپ پر کنٹرول آدمی کرتا ہے۔ محبت ہو جائے نا انسان سب کچھ بن جاتا ہے، عاشق مشوق، لیلا مجنو، پیر مرید۔ محبت نہ ہونا دل میں بس ایسے ہی شادیاں ہوتی ہیں، دیکھو نا دل نہیں جڑتے، ایک مصیبت پہ ہی ہوتی ہے، ایسے کوئی مسئلے نہیں۔ تو ہم پیری مریدی کی باتیں یہاں کرتے نہیں، خدا نے کہا، نبی نے کہا، اس حد تک تم چلو بس، دل تمہارا لگ گیا، خود ایکسیڈنٹ بن جاؤ گے، شاگرد بن جاؤ گے، مرید بن جاؤ گے۔ یہ مریدی ظاہری بات ہے، کوئی نہیں مرید بنتا، اور تم کتنے پیروں کے پیچھے پھرے ہو، پھر کے ادھر آ گئے، کیڑی گلی جیتے پھتوں نہیں کھڑی۔ پہلی دفعہ پیر دیکھا، گھومتے گھامتے آ جاتے، جہاں دل لگ جائے پھر آدمی دوسری جگہ نہیں جاتا، پھر محبت ہوتی ہے۔ ایک عورت تھی، اس کو چاہ رہا تھا، بولتا تھا میں تو بس میرا جینا مرنا بس تو ہی ہے سب کچھ، ہر وقت ہر وقت۔ ایک دن پھر کہیں جا رہی تھی، پھر اس کے پیچھے لگ گیا، اس کے بابا میرا پیچھا چھوڑ، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا اس کے امتحان لوں، ایک بات بتاؤں، تو نادان ہے، اگر تو دیکھے میری سہیلی کو اتنی خوبصورت ہے، تو کس حسن کو بھول جا کہ یہ حسن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا اچھا ہاں کہاں ہے؟ اس نے کہا کہاں ہے؟ تو کہا یہی تیرا دعویٰ تھا محبت کا، کہتے جی نہیں سکتا۔ تو دوسرے کا سن کے ایک دم بولتے کہاں ہے؟ تو سچا ہے، جوتے سے اتار کے خوب مارا اس کو۔ تو میں جوتے تم کو ماروں، ادھر محبت کرنی، پھر ادھر پیر کرنی، وہ کرنی، پھر ادھر کرنی، ادھر کرنی، بغیرت تو ہو تم۔ دیکھو اس نے عورت امتحان کے فیل ہو گیا، بولا میرا جینا مرنا تیرے بغیر بس، اس کا امتحان تھا۔ اس کی میری سہیلی اتنی خوبصورت ہے، اگر تو اس کو دیکھ لینا تو بس۔ اسے کہاں ہے؟ اسے کہا کہاں ہے؟ پوچھتا کہاں ہے؟ کرتا ہے میری محبت کا دعویٰ، دل میں پھر غیر کیوں دیتا ہے جا تو۔ خوب اس سے مار کر تو جھوٹا عاشق ہے، سچا نہیں۔ اپنا عاشق دیکھے غیر کو، کعبے میں چاہے بنانا در کو۔ اپنا عاشق ہو کے دیکھے غیر کو، کعبے میں بنانا چاہے در کو۔ در ہندو کی ماننا ہاں سے۔ عورت شادی سے پہلے بھئی یہ 4-6 رشتے ہیں، دیکھ لو جس تمہارا دل لگتا ہے، مزاج ملتا ہے کرنا، تو شادی سے پہلے دیکھ سکتی ہے، اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کو دیکھ سکتی ہے۔ پھر اختیار ایک کو کرے گی، اچھا 5-6 کو اختیار کر کے نکاح کرے گی؟ جواب دو نا بدماشوں، کیا کہ نہیں 4 نہ لڑکا دے میرے نکاح، یہ تو نہیں ہوتا۔ ماں باپ نے تو قتل کرنا چاہیے، خبیثہ ہے تو شیطان ہے، تو مصیبت خانی ہے۔ 4 آنا نکاح کر، دنیا میں نہیں لیکن 4 آنا، چاروں چنگے رکھنا۔ بھئی یہ رشتہ ہے، رشتہ ایک، لیکن شادی سے پہلے اجازت ہے 4 کو دیکھو،
یہ بھی شادی ابھی نہیں. جب شادی ہو جائے پھر ایک کو دیکھ لیا شادی, اب دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں. نکاح تو چھوڑو, اچھا ہے برا ہے اس کا نکاح نہ جائے غیرت کی وجہ سے. صحیح ہے نا؟ ہاں, یہ مسئلے کو ذرا سمجھ لو, بڑا بنیادی مسئلہ ہے. کسی دیکھ رہے رشتہ سے پسند کر لیا ایک کا, چاروں سے نہیں ہوتا تو ایک کو کر لیا. پہلے چاروں کو دیکھنے کی اجازت تھی, اب ایک کا کر لیا, چاروں کا نہیں ہو. اب شادی کے بعد پھر اس کو وہ اچھا لگے تمہاری غیرت گوارا کریں گے کہ شادی ہو گئی اب میرے سے اچھا تجھے کوئی نہ لگے, بلکہ دوسرا دیکھ کے آنکھ ہٹا لیں, دوسری کی تعریف کبھی نہ ہو. جو کچھ ہے میرا خامد خاص میں نے قبول کر لیا, میرا جینا مرنا میرا مجازی خدا یہ. ہاں, ایسی طریقت میں بھی ہوتا ہے, ایسے طریقے کہ کسی پیر کے جڑنے ویسے پیروں میں پھرتا رہے. جہاں دیکھے دل لگتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, خدا رسول کی بات میں کے معاملے میں اس کے دل میں کچھ علامتیں آتی ہیں, اس کا دل قبول کرتا ہے. مثلا ایک کے ساتھ سال 1.5 سال رہے, اگر اس کو نمازوں میں اضافہ ہوا, اس کی درود میں اضافہ ہوا, اس کو پہلے گناہوں سے نفرت نہیں تھی, گناہوں سے نفرت شروع ہو گئی, خدا کی محبت کے کاموں میں رغبت نہیں تھی, رغبت شروع ہو گئی. اگر یہ علامتیں دیکھے پھر اس سے جڑ جائے. یہ نہ دیکھے, اس کو بھی دیکھے جیسے انسان ڈاکٹروں کو دیکھتا ہے, جس ڈاکٹر پہ یقین آ جائے فائدہ پھر اس کو پکڑ لے. ایسے سارے پیروں کو حق سمجھے, لیکن سب کے ساتھ جڑنا نہیں ہے. ہم سارے نبیوں کو مانتے نہیں مانتے, لیکن جڑے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ, یعنی تو دوسرے کا تصور خیال نہیں کرنا ابھی کہ ہمارے لیے وہی ہیں. نہ کلیم کا تصور نہ خیال طول سینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. نہ کلیم کا وہ برحق نبی ہیں, لیکن ان کا خیال تک ہم لوگ پسند نہیں کرتے. مانتے ہیں لیکن خیال حضرت محمد ہے. ایسے شادی کر لی تو خیال اپنے خام, دوسرے خام کا خیال ہے بغیرتی ہے, اچھا نہیں. ایسے اگر ایک پیر سے کسی پیر سے جڑ گیا ہے, جڑا نہیں تو پیروں میں پھرتا رہا, جب جڑ گیا سمجھو نکاح ہو گیا. دوسرے پیر کا وظیفہ پڑھنا, دوسرے پیر کی باتیں سننی, اس کا ذہن منتشر اور بے غیرت ہے, یہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ فنا فی شیخ ہو ہی نہیں سکتا, اس کی محبت عشق والی ہو نہیں سکتی. عشق ایک ہی سے ہوتا ہے, نکاح ایک ہی سے ہوتا ہے. انسان ایک ہی بیڑی میں چلتا ہے, 2 بیڑیوں میں نہیں چلتا. صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ ہاں, درخت کی جو سی ہے جڑے کی جگہ لگتی, 2-3 جگہ نہیں لگتی. جڑیں ادھر لگا پھر لگا, جڑیں جل جائے ساری عمر کے لیے بعض مریض تباہ ہو جاتے ہیں. اسی کہتے ہیں کسی کا مرید, ایسے مریض کو مسئلہ نہیں کرتے, وظیفے دے دیتے ہیں. اور کسی نے وظیفے لیے بھی ہوں تب بھی اس کو مضبوطی سے مرید یا پیر کا مسئلہ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہے تو وظیفے پڑھتا تو پڑھتا رہے, یہ بھی پڑھ, وہ تم نے 1.5 سال پڑھے ہیں. اب تو ایک چیز کہتا ہے تو تیرا مقصد بھی تو ہوگا نا, ایسے بیکار تو نہیں آدمی پڑھتا. اگر تو سال بھر پڑھتا رہا, تجھے خدا سے کی محبت کا اثر یا تیرے میں تبدیلی نہیں آتی ہے, تو ان وظیفوں کو 1 سال 2 سال 3 سال پڑھا نا, اب ان کو روک دے. اب تجربے کے طور سے جو عہد کیا یہ وظیفے پڑھ, بس ہم سے لیے کسی سے لیے, 1.5 سال اس کو پڑھ. اگر اس میں دیکھا وہ بات پیدا ہوتی ہے, خدا کی محبت کی علامت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت دل میں شروع ہو گئی ہے جی, گناہوں سے نکلنے کی کوشش, طاعت زیادہ کرنے کی رغبت, اگر یہ ہوگی. اس پہلے وظیفوں میں نہیں تھا, وظیفہ تو ایک ہی ہوتی ہیں, وہاں فیض چلا نہیں. یہ نہیں کہ وہ آدمی خراب تھا, وہ پیر خراب تھا, تمہارا نصیب نہیں جڑا اس کے ساتھ. اس کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ وہ برا ہے, کھوکھلا ہے, یہ اچھا ہے. نہیں, وہ بھی اچھا ہے, لیکن تمہارے نصیب وہاں نہیں تھا, تمہارا فیض وہاں نہیں تھا, تمہیں فیض چلا نہیں. کیونکہ اس کے اوروں کو فیض چلا, تم کو نہیں چلا. ایک ڈاکٹر کے پاس 10 کو شفا ملتی ہے, 20 کو ملتی, 10 کو نہیں ملتی. آپ کے ڈاکٹر نہیں ہو, کہ مطلب کتنے شفائیں کسی کو نہیں بھی ہوتی ہے, ہوتا ہے نا, اس کو دوسرے کے پاس ہوگی. اب تو کہ مجھے نہیں ہو, ڈاکٹر نہیں, بھائی ڈاکٹر کہیں کو شفا وہاں ہوئی ہے, لیکن تجھے اس لیے نہیں, تیرے نصیب میں تجھے اس کے پاس ہوئی, اب تو ادھر علاج کرا. اصول کی بات ہے نا. انسان ڈاکٹر بدل سکتا ہے, پیر اس نظریے سے وظیفے پڑھ کے بدل سکتا ہے, لیکن خدا رسول کو بدل سکتا ہے کہ خدا رسول کا مسئلہ تلاش کرنا جہاں مضبوطی سے ملے. اس بات کو اچھے ذہن نشین کر لیں. تو پھر کچھ عرصہ وہ وظیفے پڑھے, اگر دیکھا اس سے وظیفے لیے, پہلے جو پڑھتا تھا
اور اس سے بھی لیے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے اس کو، تو پھر جو پہلے پڑھتا ہے وہ بھی پڑھ لے، یہ عہد کے لیے بھی اللہ کا نام ہے، عہد کے فقط پڑھ لے پورا، رہے اسی کی تباہ میں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ خاص فائدہ تو ہوا نہیں اس کو، اگر فائدہ ہوا تو اس کا مقصد خدا رسول ہے کہ میں مصیبت نفس سے نکلوں، مصیبت گناہوں سے نکلوں، اور خدا رسول سے رابطے کی صورت کوئی علامات ہوں، نشانیاں ہوں، ہاں جی ایسے اس کو آثار دکھتے ہیں، پھر وہ ایک طرف ہو جائے، پہلے وظیفے چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا مقصد تھا خدا اور اللہ حضرت محمد مصطفیٰ۔